آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غنڈہ گردی فلسطین کے خلاف مسلسل اضافہ ہو چکا ہے۔ غرب اردن میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 40 فلسطینی شہید کر دیے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا مسلم ملک انڈونیشیا کا دھماکہ خیز اعلان۔ انڈونیشیا نے 200 توپیں اسرائیل کے خلاف چلا ڈالیں۔ اسرائیل کے 4 فوجی اڈے تباہ و برباد ہو گئے۔ نفتالی بینٹ کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ انڈونیشیا سے محبت کرتے ہیں، فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فلسطینی سیکیورٹی اور 1 شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی زخمی ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی شناخت کیپٹن تیسر ابیسا اور لیفٹیننٹ ادھم علیوی کے نام سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکار اسرائیلی اسپیشل فورسز کے جنین شہر پر دھاوا کے بعد ہونے والی جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے میں کام آئے۔ فلسطینی ایوان صدر نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بے جمع استعمال کا کرتے ہوئے اسے خطرناک پیش رفت قرار دیا۔ بیان میں ایوان صدر نے ایسی کارروائیوں کے مضمرات سے خبردار کیا۔ ایوان صدر کے سرکاری ترجمان نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزی، قاتلانہ حملے، دیگر ظالمانہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہیں، جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فلسطین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے پر تادم تحریر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل غرب اردن کے مسلح فلسطینی گروپوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ صہیونی فوجی فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام سیکیورٹی فورسز سے براہ راست جڑے ہوں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر غبارے فائر کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور حالیہ کشیدگی سے 21 مئی کو ہونے والے عارضی جنگ بندی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ ماہ کو اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین 11 روزہ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے۔ یہ پہلا حملہ بدھ کو الگ صبح کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا پہلا واقعہ منگل کے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے مارچ کے بعد پیش آیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ حملوں میں اس کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے آتش گیر غباروں کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنائے جانے والے کمپاؤنڈز میں دہشت گردوں کی سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیاں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ حالیہ برسوں میں عسکر پسند کئی مرتبہ غزہ کی سرحد سے جلائے جانے والے ایندھن اور دھماکہ خیز آلات کے ڈبوں والے ہیلیم غبارے اور پتنگیں بھیجتے آئے ہیں۔ ان آلات کے باعث اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ بھڑکنے اور ہزاروں رقبے پھیلے جنگلات اور کھیت جلنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس کے مطابق آتش گیر غباروں کے حالیہ حملوں سے جنوبی اسرائیل کے کھیتوں سے کم از کم 20 مقامات پر آگ لگ چکی ہے۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ سے انتباہ کرنے والے
سائرن بجائے گئے، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ وہ غزہ سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے بھاری مشین گنوں سے فائر کر کے جیٹ طیاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک نے خطرناک ترین 200 توپیں چلا دیں، جس سے اسرائیل کی نیست و نابود ہو گیا۔ اسرائیل کے درجنوں فضائی اڈوں کو نشانہ بنا گیا۔ ایسی توپیں استعمال کی گئیں جو بجلی استعمال کرتے ہوئے آواز کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ رفتار سے گولہ داغ کر مضبوط سے مضبوط ہدف کو بھی پلک جھپکتے میں آگ کا ڈھیر بنا سکتی ہیں۔ سائنٹیفک کے مطابق گزشتہ دنوں بجلی بھرے توپ الیکٹرو میگنیٹک جزراتی طور پر 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی زبردست رفتار سے پلاسٹک کے گولے داغے گئے، جنہوں نے ایلومینیم کی موٹی چادر کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے علاوہ انڈونیشین ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بنکر یا فوجی بختر ایسا نہیں ہے جو 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرانے والے گولے کے سامنے ٹھہر سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک اب ہر صورت نشانہ بنائے گا اور ایسی جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر بجلی بھری توپ کو ابتدائی طور پر حصہ بنایا جائے گا، البتہ اس کے زیادہ طاقتور ماڈل کے ذریعے چھوٹی ضخامت والے مصنوعی سیارچوں اور مختلف سامان کو بغیر راکٹ کو خلا میں بھیجا جائے گا اور ایسی جگہ ہیٹ کرنے کے لیے تباہی مچائی جائے گی۔ اسے اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اب جان چکا ہے کہ اب ہر صورت اس کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کو ہر صورت ختم کیا جائے، اسرائیل کو ایسی جگہ ٹارگٹ کیا جائے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ انڈونیشیا نے کہا ہے کہ انڈونیشیا کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل سے پہلے تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے، اگر اسرائیل نہیں سمجھتا تو گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ انڈونیشیا اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، کیونکہ انڈونیشیا سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلم طاقت رکھنے والا ملک اب یہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا کہ اسے کسی بھی طرح کا مسلمان ملک کے خلاف اس طرح دہشت گردی غنڈہ گردی اسرائیل استعمال کرے۔ اسرائیل ہمیں نہیں جانتا کہ وہ کس بڑی طاقت سے پنگا لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈونیشیا فوجی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر جانا جاتا ہے اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس کو ہر صورت نشانہ بنایا جائے اور اسرائیل کو ہر صورت اسرائیل کی اوقات یاد دلائی جائے۔